بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشف بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 161۔ کتاب کا نام ہے اصول عقائد۔ 7واں سبق کائنات کے بارے میں قرآن مجید کا نظریہ۔ بحث کے آغاز میں ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے کا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تجزیہ کریں کہ جہاں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ مورخین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز اس زمانے میں پسماندہ ترین خطہ تصور کیا جاتا تھا اور عصر جاہلیت کے لوگوں کو نیم وحشی یا وحشی اقوام کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ لوگ بت پرستی میں غرق تھے اور تمام معاشرے پر پتھر یا لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کا منحوس سایہ پھیلا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ کھجور کے بت بنا کر ان کے سامنے دو زانو بیٹھ جاتے، ان کو سجدہ کرتے اور قحط سالی کے موقع پر انہیں کھا جاتے تھے۔ لڑکیوں سے نفرت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، جبکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور خدا کو تو ایک عام انسان کے رتبے پر لے آتے تھے۔ توحید پرستی اور وحدانیت پر سخت حیران ہوتے تھے، اور جب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے توحید دی تو وہ نہایت تعجب سے کہنے لگے۔ سورہ صاد آیت نمبر 5۔ کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ جو شخص بھی ان کی خرافات، جھوٹے افسانوں اور ان کے نظریات کے خلاف بات کرتا ہے، اسے دیوانہ کہہ کر پکارنے لگتے۔ قبائلی نظام اپنی پوری شدت کے ساتھ معاشرے پر چھایا ہوا تھا، اور قبائلی اختلافات اس قدر شدید تھے کہ ہمیشہ جنگ کی آگ روشن رہتی تھی اور زمین کو ایک دوسرے کے خون سے رنگین رکھتے تھے۔ قتل و غارت گری ان کا روزانہ کا معمول تھا اور اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ اہم مرکزی شہر مکہ میں پڑھے لکھے افراد کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا تھا، جبکہ دانش مند اور عالم شاذ و نادر ہی پائے جاتے تھے۔ اس قسم کے معاشرے سے ایک شخص کے جس نے نہ تو اسکول کا رخ کیا تھا اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کیے تھے، اٹھتا ہے اور ایک ایسی کتاب لے کر آتا ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی علماء و دانشمند اس کی تفسیر میں مشغول ہیں اور ہر دور میں نئے نئے حقائق کا انکشاف کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کائنات اور اس کے نظام کا انتہائی دقیق اور منظم نقشہ پیش کرتا ہے۔ توحید کا مکمل تعارف بھی قرآن کی زبان سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے اسرار و رموز، دن اور رات، سورج و چاند، جمادات و نباتات اور انسان کی خلقت، غرض یہ کہ ان تمام اشیاء کو خدا کی نشانیوں اور اس کے وجود مبارک کی دلیلوں کے طور پر اپنی مختلف آیات میں مختلف انداز، تعبیرات اور تشبیہات سے پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور وہاں سے اٹھنے والی آواز کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ توحید اور یکتا پرستی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں کہ وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور کبھی عقل و دانائی کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے توحید کو ثابت کرتا ہے اور اس کائنات اور خود اپنے نفوس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ زمین و آسمان، حیوانات، پہاڑوں، دریاؤں، بارش کے برسنے، باد نسیم کے جھونکوں اور انسانی جسم و روح کی انتہائی دقیق، منظم اور پیچیدہ تخلیقی اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ خداوند متعال کی صفات کو انتہائی گہرے لیکن دلکش انداز سے پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 11، کوئی چیز بھی اس کی مانند نہیں، جبکہ دوسری جگہ فرماتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 22، 23 اور 24، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پنہاں اور آشکار چیزوں کا جاننے والا ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، تسلط قائم رکھنے والا، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہی خالق، پیدا کرنے والا اور صورت گر ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب
آنے والا حکمت والا ہے۔ خداوند عالم کے لامحدود علم کی توصیف ان دلکش الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر مل کر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ خداوند عالم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کو ایسی اعلیٰ ترین تعبیرات سے پیش کرتا ہے کہ یہ تعبیرات صرف قرآن کا ہی خاصہ ہو سکتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 ہے، اور مشرق کی ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ قیامت اور یوم حشر کی بات ہو تو قیامت کا انکار اور تعجب کرنے والے مشرکین کے بارے میں کہتا ہے، انسان اپنی خلقت کو بھول کر کہنے لگتا ہے، ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ وہی خدا جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس سے آگ لگاتے ہو، وہی خدا کہ جس نے پانی کے ہمراہ آگ کے شعلے کو وجود بخشا ہے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اس تمام تر عظمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خالق اور دانا ہے۔ اس کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس قدرت کے بالمقابل انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا بہت ہی آسان اور معمولی بات ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 تا 82۔ قرآن لوگوں کے اعمال کے بارے میں یوں کہتا ہے، سورہ زلزلہ آیت نمبر 4 اور 5، اس خوفناک دن وہ زمین اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، اور کبھی ہاتھ پاؤں اور بدن کی سخت جلد کی گواہی کا تذکرہ بھی قرآن صراحت کے ساتھ کرتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 21۔ تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ اسی اللہ نے ہمیں گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے تاکہ ہم حقائق بتا سکیں۔ قرآن مجید کی معرف کی قدر و قیمت اور اس کے مضامین کی عظمت اور ان مضامین کا ہر قسم کی خرافات سے پاک ہونا اس وقت زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس کا تقابل تحریف شدہ تورات اور انجیل سے کرتے ہیں۔ مثلاً تورات حضرت آدم کی خلقت کے بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انبیاء کے واقعات اور داستانیں تورات کس انداز میں پیش کرتی ہے اور قرآن کا انداز بیان کیسا ہے؟ تورات اور انجیل خدا کو کن صفات کے ساتھ متصف کرتی ہے، قرار دیتی ہے، اور قرآن خداوند متعال کی توصیف کیسے بیان کرتا ہے؟ اگر ہم یہ اور ان جیسے سوالات کے جواب ان کتابوں سے تلاش کریں تو ان کے درمیان واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ 8واں سبق، قرآن اور جدید علمی انکشافات۔ بلا شک و شبہ قرآن مجید علوم طبیعت، فزکس یا طب، میڈیکل یا علم نفسیات یا علوم ریاضی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک انسان ساز اور ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور ہر وہ چیز جو اس ہدف کے لیے ضروری ہے اس میں موجود ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو مختلف علوم کا دائرہ المعارف یا انسائکلوپیڈیا سمجھنے کی بجائے اسے ایمان و ہدایت کا نور، تقویٰ و پرہیزگاری، انسانیت و اخلاق اور نظم و ضبط کے قوانین اخذ کرنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں بدرجہ عدم موجود ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں علوم طبیعت کے مسائل اور اس کائنات کے حسن و اسرار و رموز کو جاننے کے لیے بھی مختلف اشارے اور تعبیرات موجود ہیں۔ خصوصاً توحید کے متعلقہ برہان نظم کے مباحث میں اس کائنات کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور ایسے انکشافات کیے گئے ہیں کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بھی سائنسدان ان اسرار کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔
اس قسم کے انکشافات کے مجموعے کو ہم قرآن کے علمی معجزات کا نام دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم چند علمی معجزات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن اور کشش ثقل کا قانون۔ مشہور سائنسدان نیوٹن سے پہلے کسی نے بھی کشش ثقل کے قانون کو مکمل طور پر دریافت نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نیوٹن سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سیب درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، اور اس معمولی اور عام سے واقعے نے اسے فکر کی ایک نئی راہوں سے آشنا کیا، اور وہ کئی سال سوچتا رہا کہ یہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے سیب کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ سیب درخت سے ٹوٹ کر آسمان کی طرف کیوں نہیں گیا؟ اور پھر سالہ سال کی سوچ و بچار کے نتیجے میں اس نے قانون جاذبہ یا کشش ثقل کا انکشاف کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ دو جسم ایک دوسرے کو مخصوص فاصلہ رکھتے ہوئے کھینچتے ہیں۔ اس قانون کے انکشاف کی روشنی میں منظم نظام شمسی کو ثابت کیا گیا کہ بہت بڑے بڑے قرات اپنے مدار میں سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں، وہ مدار سے نکل کر ایک دوسرے سے ٹکراتے کیوں نہیں، یا ایک دوسرے پر گر کیوں نہیں جاتے۔ وہ کون سی قدرت ہے کہ جس نے اس لامتناہی فضا میں ایک دقیق دائرے کے اندر ان قرات کو گردش کی حالت میں زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جی ہاں، نیوٹن نے اس راز کو کشف کیا کہ اس دائرے کی حرکت میں تیزی سے گھومنے والا جسم ایک طرف مرکز سے دور ہوتا ہے، اور اسی وقت وہ مرکز کی طرف کھینچا بھی جا رہا ہے۔ یہ قانون دافعہ و جاذبہ نے جسم کو متعادل حالت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے مدار میں رہنے پر مجبور ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کو قرآن مجید سورہ رعد کی دوسری آیت میں 1400 سال قبل بیان کر چکا ہے۔ ارشاد خداوند ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانی قرات کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر، یعنی غیر مرئی ستونوں کے ساتھ بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سے منقول ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے، کیا خدا نے نہیں فرمایا کہ تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر ہم نے اسے بلند کیا؟ راوی کہتا ہے کہ امام کے استفسار کے جواب میں نے کہا، جی ہاں، امام نے فرمایا، لہذا ستون موجود ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا کشش ثقل کی وضاحت کے لیے عربی زبان میں اردو میں غیر مرئی ستون سے بہتر واضح اور سادہ تعبیر وجود رکھتی ہے؟ ایک اور حدیث میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمان پر موجود یہ ستارے زمین پر موجود شہروں کی طرح بڑے بڑے شہر ہیں، اور ہر شہر دوسرے شہر کے ساتھ، ہر ستارہ دوسرے ستارے کے ساتھ نور کے ستونوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ اس جدید دور میں سائنسدان اور ماہرین فلکیات تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان پر موجود ستاروں میں سے کروڑوں ستارے ایسے ہیں کہ جن پر زندگی اور عقل رکھنے والے اجسام موجود ہیں، اگرچہ یہ ستارے ابھی تک انسان کی دسترس میں نہیں ہیں۔ زمین کی اپنے گرد اور سورج کے گرد گردش۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے زمین کی اپنے گرد اور اپنے مدار میں حرکت کا انکشاف کیا وہ اٹلی کا رہنے والا ماہر فلکیات گیلیلیو تھا۔ یہ انکشاف اس نے آج سے تقریباً 400 سال قبل کیا۔ اس انکشاف سے قبل تمام ماہرین و علماء ارضیات و فلکیات مصری دانشمند بطلمیوس کے نظریہ حیت پر عمل پیرا تھے کہ اس کا خیال تھا کہ کائنات کا مرکز زمین ہے اور تمام سیارے قرات اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ البتہ گیلیلیو کے اس انکشاف پر کلیسا کے طرفداروں نے اس پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا، اور وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اپنے اس علمی انکشاف پر معذرت اور اظہار ندامت کر کے موت سے نجات حاصل کرے۔ لیکن اس کے بعد والے علماء نے اسی کے نظریے کی روشنی میں کام کیا، اور آج اس علمی انکشاف کو نہ صرف تمام ماہرین صحیح تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ نظریہ سائنسی تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد حرکت کرتی ہے، اور فضاؤں میں پرواز کے ذریعے انسان اپنی آنکھوں سے اس چیز کا نظارہ کر رہا ہے۔ مختصر یہ کہ زمین کی مرکزیت کا نظریہ غلط ثابت ہوا، اور معلوم ہوا
کہ یہ صرف ہماری حصی خطا تھی کہ زمین ساکن ہے اور تمام ستارے و سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم خود حرکت میں تھے اور ستاروں کو حرکت میں فرض کر رہے تھے۔ بیتلموس کا نظریہ تقریباً 1500 سال تک علماء کے اذہان پر چھایا رہا، حتیٰ کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی کوئی اس نظریے کی مخالفت کی جرات نہ کر سکا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں واضح طور پر زمین کی حرکت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں پہاڑوں کی حرکت کا ذکر صراحت سے کیا گیا ہے، حالانکہ ہم ان کو ساکن سمجھتے ہیں، اور پہاڑوں کی حرکت کو بادلوں کی حرکت سے تشبیہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ بادلوں کی طرح تیزی و نرمی، آرام اور بغیر کسی شور و غوغا کے حرکت کرتے ہیں۔ زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی حرکت سے تعبیر کر کے اس حقیقت کی عظمت کو آشکار کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہاڑ حالت حرکت میں نہیں ہیں، بلکہ دراصل ان کی حرکت زمین کی حرکت ہے۔ یہ اپنے گرد زمین کا گھومنا یا پھر سورج کے گرد اس قرے کی حرکت، یا ہر دو مراد ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسے دور میں جب تمام علمی محافل اور دانشور حضرات اس بات پر مصر تھے کہ زمین ساکن و ثابت ہے اور سورج و ستارے حرکت میں ہیں، قرآن مجید کا اس کے برعکس یہ واضح اعلان کیا ایک عظیم علمی معجزہ شمار نہیں کیا جائے گا؟ اور یہ اعلان بھی ایک ایسے شخص سے کہ جس نے نہ صرف کہیں سے کوئی سبق نہیں پڑھا، بلکہ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا تھا کہ جو معاشرہ علم و تہذیب سے دور ہوتا تھا۔ کیا یہ انکشاف اس آسمانی کتاب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ نواں سبق: پیغمبر اسلام کی سچائی و حقانیت پر ایک اور دلیل۔ ایک مدعی نبوت اور اس کی دعوت کی سچائی و حقانیت یا کذب و بطلان کا سراغ مطالبہ معجزہ کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور یہ طریقے دعوے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک مزید واضح دلیل شمار ہوں گے، اور وہ طریقے درج ذیل آثار و قرائن کی دقیق جمع آوری سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1: اخلاقی خصوصیات اور معاشرتی خدمات۔ نمبر 2: دعوت کے زمانے میں معاشرے کی وضعیت۔ نمبر 3: زمان کی شرائط۔ نمبر 4: دعوت میں شامل مختلف امور۔ نمبر 5: داعی کا لاہ عمل یا پروگرام اور اس ہدف تک پہنچنے کے وسائل۔ نمبر 6: ماحول پر دعوت کے اثرات کا اندازہ۔ نمبر 7: داعی کا اپنے ہدف سے متعلق جذبہ ایمان و فداکاری۔ نمبر 8: دشمن کی دھمکیوں اور لالچ کی پرواہ نہ کرنا۔ نمبر 9: عمومی افکار پر تیزی سے اثر انداز ہونا۔ نمبر 10: ایمان لانے والے لوگوں سے متعلق بحث اور یہ کہ وہ کس قسم کے طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر ہم مندرجہ بالا 10 مسائل ہر مدعی نبوت کے حوالے سے مورد بحث قرار دیں تو ہم نہ صرف حقانیت کا ایک معیار قائم کر سکتے ہیں بلکہ آسانی کے ساتھ اس کی سچائی یا جھوٹ کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا 10 مسائل میں ہم حضرت پیغمبر اسلام کے حوالے سے ایک دقیق بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں مفصل بحث کرنے سے چند کتابیں دائرۂ تحریر میں آ سکتی ہیں۔ نمبر 1: مختلف مکاتب اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے مورخین نے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی خصوصیات سے متعلق جو باتیں تحریر کی ہیں، ان میں سے یہ بات سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ آپ اس قدر پاک و پاکیزہ اور کار خیر کرنے والے تھے کہ زمانۂ جاہلیت میں ہی آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام کو اس بات پر مامور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ آپ کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا دیں۔ آپ کی شجاعت، استقامت، حسن اخلاق، وسعت قلبی، جوانمردی اور درگزر جیسی خصوصیات کا مشاہدہ حالت جنگ و صلح میں ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے اپنے خوخار دشمن کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ معافی کا اعلان آپ کی ان خصوصیات کی ایک زندہ مثال ہے۔
نمبر 2، تمام افراد جانتے ہیں کہ ایک عام و معمولی انسان، حتیٰ کہ ان میں سے باکمال لوگ بھی کسی نہ کسی طرح گردش ایام میں کم و زیادہ معاشرے کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو شخص 40 سال تک جاہل و بت پرست معاشرے میں اپنی زندگی گزارے، ایک ایسے معاشرے کہ جس میں ہر شخص کے رگ و پے میں شرک ہو، خرافات کی بھرمار ہو، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ فقط توحید کے ساتھ منسلک رہے اور تمام مظاہر شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے؟ کیسے ممکن ہے کہ جہالت کے محور میں رہتے ہوئے علم کے اعلیٰ ترین درجات سے کائنات کو منور کرے؟ آیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ماورائے طبیعت سے تائید الہی کے بغیر یہ عجیب شاہکار ظہور میں آ سکے؟ نمبر 3، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ظہور کس زمانے میں ہوا۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب دنیا قرون وسطی کی وادی سے گزرتی ہوئی مطلق العنانیت اور آمریت، ناجائز تعصبات اور ظالمانہ نسلی و طبقاتی امتیازات کا شکار تھی۔ اس بات کو ہم حضرت علی علیہ السلام، جو کہ قبل ظہور اسلام اور بعد ظہور اسلام کے عینی گواہ ہیں، کی زبان مبارک سے نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے آپ کو ایک ایسے زمانے میں رسالت پر مبعوث فرمایا جب لوگ حیرت و تعجب کی وادیوں میں گمراہ و پریشان تھے، ان کی عقل، ان کی خون آشام ہوا و ہوس کے تابع تھی، غرور و تکبر نے انہیں زوال پذیر کر دیا تھا، جہالت کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، اور غیظ و غضب و اضطراب کی حالت نے انہیں مضطرب و پریشان کر رکھا تھا۔ خود نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91۔ اب تصور کیجئے ایک ایسا آئین جس کا نعرہ لوگوں کے درمیان مساوات، تمام نسلی و طبقاتی فرق کو ختم کرنا اور تمام مومن آپس میں بھائی پر مشتمل ہو، اس زمانے کے حالات سے کیا مطابقت رکھتا ہے؟ نمبر 4، آپ کی دعوت تمام ابعاد میں توحید و وحدانیت، تمام ظالمانہ و جابرانہ امتیازات کا خاتمہ، دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد، ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد، ایک عالمگیر عادلانہ حکومت کی بنیاد، مظلوم اقوام کا دفاع، تقویٰ، پاکیزگی اور امانت داری کو انسان کی قدر و قیمت کا معیار قرار دینا جیسے اہم ترین موضوعات پر مشتمل تھی۔ نمبر 5، اپنے الہی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی بھی صورت میں غیر منطقی راستوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دی، اور ہمیشہ اپنے مقدس اہداف کے حصول کے لیے مقدس وسائل کا انتخاب کیا۔ قرآن سرہن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے۔ المائدہ آیت نمبر 8۔ جنگ کے میدانوں میں اخلاقی اصولوں کی رعایت، غیر فوجی عام انسانوں کو اذیت و تکلیف نہ دینا، باغات و درختوں کو پامال نہ کرنا، دشمن کے پینے کے پانی کو آلودہ نہ کرنا، جنگی قیدیوں سے محبت و رعایت کا سلوک اور ان جیسے دسیوں احکامات اس واقعیت کو روشن کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں۔ نمبر 6، آپ کی دعوت توحید اس قدر پر تاثیر تھی کہ دشمنان اسلام ہمیشہ لوگوں کے آپ کے قریب آنے سے خوف زدہ رہتے تھے، کیونکہ آپ میں قوت جاذبہ اور کلام میں نفوذ کا اثر بدرجہ اتم موجود تھا۔ بعض اوقات آپ کی گفتگو کے دوران دشمنان اسلام شور و غل کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کے کلام مبارک کو سن کر آپ کے گرویدہ اور اسلام کے پیروکار نہ بن جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ دشمنان نے آپ کے کلام کی تاثیر سے خوف زدہ ہو کر آپ کو ساحر اور آپ کے کلام کو سحر کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات آپ کی دعوت کے پرتاثیر ہونے اور قلوب پر چھا جانے کا اعتراف تھی۔ نمبر 7، اپنی دعوت سے آپ کا لگاؤ اور اس الہی آئین نامے سے آپ کا عشق و فداکاری اور اس کا پابند ہونا بھی آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ بعض جنگوں کے میدانوں سے جب تازہ اسلام لانے والے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ انتہائی سختی سے دشمن کے مقابلے پر ڈٹے رہے اور دشمن کے لالچ دینے یا دھمکانے غرض ہر قسم کے انداز و اطوار کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور کوئی بھی بات یا مسئلہ آپ کے پاؤں میں لرزش پیدا نہ کر سکا۔ نمبر 8، کفار نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ آپ کو اپنی انحرافی سازشوں کے جال میں پھانس لیں،
مگر آپ کبھی بھی اس جال میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا اگر سورج کو میرے ایک ہاتھ پر اور چاند کو دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، تمام نظام شمسی کو میرے زیر تسلط قرار دے دیا جائے تو تب بھی میں اپنے ہدف سے ہرگز دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نمبر 9، عام انسانوں کے لیے آپ کی دعوت نہ صرف پر اثر تھی بلکہ انتہائی تیزی اور ناقابل بیان سرعت کے ساتھ ان کے افکار میں تبدیلی کا باعث بھی بنی۔ جن افراد نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے والے مغربی لوگوں کی اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مغربی محققین اسلام کی پیدائش اور پھر تیزی کے ساتھ اس کے پھیلاؤ سے کس قدر حیران ہیں۔ مثلاً عرب کے 3 مشہور اساتذہ جنہوں نے تاریخ تمدن عرب اور مشرق میں اس کی بنیادیں نامی کتاب تحریر کی ہے، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات کو جاننے کے لیے کہ اسلام نے اس قدر تیزی سے کیسے ترقی کی اور ایک صدی سے بھی کم عرصے میں ترقی پذیر دنیا کے تمام اہم علاقوں پر چھا گیا، اب تک کی گئی تمام کوششوں کے بعد بھی یہ راز اور معمہ حل نہیں ہو سکا۔ جی ہاں، یہ واقعاً ایک معمہ ہی ہے کہ اس زمانے کے ناگفتہ وسائل کے باوجود اس قدر تیزی کے ساتھ اسلام کروڑوں لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں کیسے اتر گیا، بہت سی تہذیبوں اور ثقافتوں کو ختم کر کے ایک نئی تہذیب اور ثقافت کو کیسے وجود میں لے آیا۔ نمبر 10، آپ کے دشمن کفر و استکبار کے سردار ظالم، ثروت مند اور خود پسند تھے، جبکہ آپ کی دعوت پر ایمان لانے والوں کی اکثریت پاک دل نوجوان تھے اور ایک بہت بڑا گروہ جو محروم مظلوم طبقات پر مشتمل تھا، حتیٰ کہ غلام بھی تھے، یعنی وہ افراد کے جن کا تمام سرمایہ فقط سچائی اور پاک دلی تھا اور وہ حق کے متلاشی اور پیاسے تھے۔ اس تمام بحث کے بعد کہ جس کی شرح میں بہت تفصیلی ہے، ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت ایک الہی دعوت تھی، ایک ایسی دعوت جو لوگوں کی طبع اور نفوس میں اتر گئی، ایک ایسی دعوت جو پروردگار کی طرف سے لوگوں کو فساد و تباہی، جہالت، شرک اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ 10واں سبق، حضرت پیغمبر اسلام کا آخری نبی ہونا۔ خاتمیت کا دقیق مفہوم۔ پیغمبر اسلام خدا کے آخری پیغمبر اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات ضروریات دین مبین اسلام میں سے ہے۔ ضروری یا ضروریات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شخص بھی مسلمانوں کی صف میں داخل ہوتا ہے بہت جلد جان لیتا ہے کہ تمام مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ چیز مسلمانوں کے نزدیک واضح اور تسلیم شدہ ہے۔ یعنی جو شخص بھی کسی مسلمان سے کوئی تعلق قائم کرے، اس سے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ جس طرح مسلمان خدا کی توحید کے قائل ہیں، اسی طرح پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے اور کوئی بھی مسلمان کسی اور نبی کے انتظار میں نہیں ہے۔ در حقیقت بعثت انبیاء سے قافلہ بشریت نے تکامل کے مختلف مراحل یکے بعد دیگرے طے کیے ہیں اور بالآخر انسان رشد و تکامل کی اس منزل تک پہنچ گیا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، یعنی اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات کی روشنی میں اپنے مسائل اور مشکلات حل کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر اسلام آخری اور جامع ترین قانون کا نام ہے جس کے ذریعے بشر اپنے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اعتقاد کے حوالے سے دینی بصیرت کا مسئلہ ہو یا عمل کے اعتبار سے نظم و ضبط، اسلام انسان کی تمام ضروریات کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر حل کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں، جن میں سے زیادہ روشن درج ذیل 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، اس مسئلے کا ضروری ہونا کہ جیسا ہم کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی مسلمان سے رابطہ کرے تو وہ اسے پیغمبر اسلام کی خاتمیت کا معتقد پائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اسلام کو دلیل اور منطق کے ذریعے بطور مذہب اختیار کرے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ خاتمیت کے عقیدے کو بھی اختیار کرے، کیونکہ ہم گزشتہ اسباق میں اسلام کی حقانیت اور اس کے قوانین کو متعدد دلیلوں سے ثابت کر چکے ہیں، اور چونکہ خاتمیت کا عقیدہ بھی ضروریات دین میں سے ہے لہٰذا اس کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، آیات قرآن بھی آپ کے آخری نبی ہونے پر گواہ ہیں، جیسے مثلاً سورہ احزاب آیت نمبر 40، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تعبیر قرآن مجید نے اس وقت پیش کی جب عربوں میں
لے پالک بچوں کا رواج عام تھا، وہ کسی کے بچے کو لے کر اپنا فرزند قرار دیتے تھے اور حقیقی اولاد کی طرح اپنے خاندان میں شامل کر لیتے تھے۔ وہ محرم ہوتا اور میراث کا بھی حقدار قرار دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا اور کہا لے پالک بچے حقیقی بچوں کی طرح شرعی و حقوقی قوانین میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک حضرت زید بھی تھے جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لیکن وہ آپ کے حقیقی فرزند شمار نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید نے کہا بجائے اس کے کہ تم پیغمبر اسلام کو ان لوگوں میں سے کسی کا باپ کہہ کر پکارو، ان کے دو حقیقی اوصاف رسالت اور خاتمیت یعنی رسول اللہ یا خاتم النبی سے پکارا کرو۔ ان تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا آخری نبی ہونا آپ کی رسالت کی طرح واضح طور پر روشن اور ثابت تھا۔ اب یہ سوال باقی کہ خاتم کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ خاتم کی اصل ختم ہے، جس کا معنی ختم کر لینے والا، اور وہ چیز کہ جس کے ذریعے کسی کام کو ختم کیا جائے ہے۔ مثلاً خط کے آخر میں لگائی جانے والی مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں، اور انگوٹھی کے نگینے کو خاتم کہنے کی وجہ بھی یہی کہ اس زمانے جاہلیت میں نام والی مہر کی بجائے نگینے سے ہی کام لیا جاتا تھا۔ ہر ایک کی انگوٹھی کے نگینے پر مختلف اور مخصوص نقش و نگار یا نام کندہ ہوتے تھے اور اسے اپنے خط یا مکتوب کے آخر میں لگا دیتا تھا۔ اسلامی روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس زمانے کے مختلف بادشاہوں، سرداروں اور رئیسوں کے نام اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھنے کا فیصلہ فرمایا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ غیر عرب بادشاہ مہر کے بغیر کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے، جبکہ اس وقت تک پیغمبر اسلام کے تمام خطوط مکمل طور پر سادہ اور بغیر مہر کے ہوتے تھے۔ لہٰذا آپ کے حکم سے ایک انگوٹھی تیار کی گئی اور اس کے نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جملہ نقش کیا گیا اور پھر آپ کے تمام خطوط پر یہی مہر لگائی جاتی تھی۔ لہٰذا خاتم کا اصلی معنی ختم کرنے والا اور آخر تک پہنچانے والا ہے۔ نمبر 3، بہت سی روایات واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ روایات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ الف تفسیر مجموع البیان میں ایک معتبر حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے اور آپ نے یہ حدیث حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں نقل کی کہ آپ نے فرمایا انبیاء کے درمیان میری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا ہو مگر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، جس کے نتیجے میں جو شخص بھی اس محل کو دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا خوبصورت محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، میں وہی آخری اینٹ ہوں اور تمام انبیاء کی نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حلال محمد قیامت تک حلال اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔ اہل تشیع و تسنن کے ہاں پیغمبر اکرم کی مشہور و معروف حدیث میں آپ حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ اس کے مشابہ بھی دسیوں احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، بعض افراد کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا بھیجا جانا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا فیض و کرم ہے تو موجودہ زمانے کے لوگ اس بہت بڑے فائدے سے محروم کیوں ہیں؟ اس زمانے کے لوگوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے کسی نئے رہنما کو کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ اسی قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی نبی کے نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس زمانے کے لوگ وہ لیاقت اور خوبی نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے نبی بھیجا جائے، بلکہ اس زمانے میں فکری و علمی طور پر کاروان انسانیت اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اگر اس کے پاس پیغمبر اسلام کی صحیح تعلیمات ہوں اور وہ ان پر عمل بھی کر لے تو وہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ ہم زیادہ وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اولو العزم انبیاء یعنی وہ نبی جو صاحب کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ مابعوث ہوئے 5 ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص زمانے میں لوگوں کی ہدایت اور اس کے رشد و کمال کے لیے
تکالیف برداشت کیں، جس کے نتیجے میں قافلہ بشریت ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا رہا، اور دوسرے اولو العزم پیغمبر نے اس قافلے کو تیسرے کے حوالے، اور پھر آخر میں یہ قافلہ اپنی آخری منزل تک پہنچ کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے راستے پر قائم و دائم رہ سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے مختلف تعلیمی مراحل طے کرتا ہے تاکہ تعلیم سے فارغ ہو سکے۔ البتہ فارغ التحصیل ہونا کوئی قابلیت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ایک کامیاب اور مستقل زندگی اصل معیار ہے۔ پہلے پرائمری، پھر مڈل، ہائی، ایف اے، ایم اے اور آخر میں پی ایچ ڈی یا ایم بی بی ایس۔ اگر ایک ڈاکٹر اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اتنی علمی معلومات ہے کہ اپنی علمی مشکلات کو حل کر سکتا ہے یا مزید مطالعے کے لیے ترقی کی منازل عبور کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا اعتراض، چونکہ معاشرہ ہمیشہ تغیر و تبدل کا شکار ہے، لہٰذا اسلام کے مستقل اور یکساں قوانین معاشرے کے جدید مسائل اور ضروریات کا حل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ جواب: اسلامی قوانین دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم ان قوانین پر مشتمل ہے جو انسانی خصوصیات کی طرح ثابت اور برقرار ہیں، جیسے توحید کا عقیدہ، اجتماعی عدالت کے قوانین کا اجرا، ہر قسم کے ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا وغیرہ۔ اور دوسری قسم ان جامع قوانین اور اصولوں پر مبنی ہے جو مختلف موضوعات کے تغیر و تبدل کے ساتھ نئی صورت کو قبول کرتے ہیں اور جدید زمانے کی مشکلات اور مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس ایک اسلامی قاعدہ بعنوان اپنے عہد و پیمان کا احترام کرتے ہوئے انہیں پورا کرو موجود ہے۔ ہمیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تجارتی، سیاسی اور اجتماعی مفید قراردادیں، ریزولوشن پیش آتی ہیں کہ ہم مندرجہ بالا قانون کلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جدید مسائل کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ بنام قاعدہ لا ضرر و لا ضرار ہر اس قانون اور حکم کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہے جو قانون کسی فرد یا معاشرے کے لیے باعث ضرر اور نقصان ہو۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام کے کلی قوانین کس قدر ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور اس قسم کے قوانین اسلام میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور انہی قوانین کی مدد سے ہم نے عظیم اسلامی انقلاب کے بعد اپنی پیچیدہ قسم کی مشکلات پر قابو پایا اور انہیں حل کر رہے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا اعتراض، بلا شک و تردد ہم اسلامی معاشرے کے سلسلے میں رہبر و قائد کے محتاج ہیں، جبکہ سلسلہ نبوت کے ختم اور ان کے جانشین کے پردہ غیبت میں ہونے کی وجہ سے ہم رہبر سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ کسی اور نبی کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ کیا یہ بات اسلامی معاشرے کے لیے شدید نقصان دہ نہیں ہے؟ جواب: اس دور میں ایسے فقیہ کو رہبر قرار دیا گیا ہے جو تمام ضروری شرائط کا حامل، علم و تقوی اور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور معاشرتی مسائل میں ماہر اور صاحب نظر ہو۔ اس قسم کے رہبر کی پہچان کے لیے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ بھی پریشان کن نہیں ہے۔ دراصل ولایت فقیہ سلسلہ انبیاء و اوصیاء کا ہی حصہ ہے۔ جامع الشرائط فقیہ کی رہبری اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی معاشرے سرپرست و رہنما کے بغیر آزاد نہیں چھوڑے گئے۔